لاہور نیوز میں ہوئی ربنا سیڈی صاحب جان چکے ہیں۔ آغاز میں بات کریں گے مانسون کے اسپیل کی، تو آپ کو کہ اسپیل میں بارش کہیں رحمت اور کہیں زحمت بن گئی ہے۔ رات گئے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ وقفے سے تو جاری رہا، لیکن ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا، اور وہیں محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 روز تک بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے بھی زیر آب آ گئے ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں شاہ زیب شہزاد سے۔ بتائیے شاہ زیب۔ جی بالکل، اگر لاہور شہر کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو گزشتہ 24 گھنٹے سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، اور آج رات موسلادھار بارش ہوئی جس کے بعد موسم انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے، لیکن شاہراہوں پر جو ہے واٹر پونڈنگ کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ شاہراہیں جو ہے وہ تالاب کے مناظر پیش کر رہی ہیں۔ آپ کو محکمہ موسمیات کے مطابق جو شہر کا بھی درجہ حرارت ہے وہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ لاہور کے مختلف علاقہ جات میں اسلام پورہ، گلشن راوی سمیت کاہنا، کوٹ لکھپت، گڑھی شاہو، سنگھ پورہ، وسن پورہ، کنال روڈ، مال روڈ، جیل روڈ پر وقفے سے کبھی ہلکی تو کبھی تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 70% کے قریب ریکارڈ کیا گیا ہے، اور ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے جس کی رفتار 14 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ اگلے 2 روز تک وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا بھی امکان ہے، جبکہ آپ کو بتاؤں کہ ہفتے کے روز یہ پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی ہوگی، جبکہ جمعے تک جو ہے یہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی بھی آسمان پر بادلوں کے ڈیرے برقرار ہیں۔ ٹھیک ہے، شاہ زیب ساتھ ہی موجود۔ اور ناصر، شہر میں وقفے سے جاری رہنے والے بارش نے واسع انتظامات کا پول کھول دیا ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ ہربنس پورہ، کینال بینکس کی میاں رشید روڈ اور رنگ روڈ کے اطراف کے علاقوں سے بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ واسا کے آپریشنل سٹاف کا فیلڈ میں رہنا بھی کسی کے کام نہ آ سکا۔ وقفے سے ہونے والی بارش نے واسا کے ڈھول کا پول کھول دیا۔ کہنا، ٹھوکرنیاز بیگ، باٹاپور، دروغہ والا، شاد باغ، مکھن پورہ اور چانا اسکیم میں جمع پانی نہ نکالا۔ کیمپ، سلامت پورہ، شیلر چوک اور باغوان پورہ کے علاقوں سے بھی بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا۔ وقفے سے ہونے والی بارش نے شہر کے نشیب علاقے بند روڈ، محمود بوٹی کے اطراف کی آبادیوں میں شہریوں کو مشکلات میں ڈال دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی واضح ہدایت کے باوجود واسا کی مشینری اور عملہ خاطر خواہ انتظامات نہ کر سکا۔ لاہور کے پوش علاقوں کے علاوہ کوٹ لکھپت، پنڈی راجپوتاں کے علاقے بھی گٹر کے پانی سے بھر گئے۔ سنتاس معاہدے کے معطلی کے بعد بھارت کی طرف سے بارشوں اور سیلاب کے بارے میں معلومات کی فراہمی کا سلسلہ منقطع ہے۔ معلومات کی عدم فراہمی کے بعد متعلقہ اداروں کا متبادل انتظامات پر انحصار بڑھ گیا ہے، جبکہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے انتظامات پر سہیل کیسر کی یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ سنتاس معاہدے کے مطابق بھارت اس بات کا پابند ہے کہ وہ دریاؤں میں پانی کے بہاؤ اور ان کے کیچمنٹ ایریاز میں ہونے والی بارشوں کی بابت پاکستان کو مکمل معلومات فراہم کرے۔ خصوصاً مانسون کے دوران ان معلومات کی فراہمی بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے، لیکن بھارت کی طرف سے یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل کیے جانے کے بعد ان معلومات کی فراہمی کا سلسلہ منقطع ہے۔ یہ ایک کافی پیچیدہ صورتحال ہے جس نے ہمارے متعلقہ اداروں کی ذمہ داریوں میں کہیں زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ ہمارا جو نیٹ ورک سسٹم ہے، آبزرویشن نیٹ ورک ہے جو پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا ہے، وہ کیچمنٹ ایریا میں آلریڈی انسٹالڈ ہے۔ ایک انفارمیشن تو وہ ہے جو ہم مونسون کے دوران ان اسٹیشن سے لیتے ہیں جو کہ ہمارے کیچمنٹ ایریاز ہیں، جو کہ انڈیا کے قریب ہیں، وہاں سے ہمیں ڈائریکٹ رین فال کی انفارمیشن مل جاتی ہے، اور ہمارے پاس ہائیڈرولوجیکل ماڈلز ہیں۔ اگر انڈیا سے ہمیں ڈیٹا نہ بھی ملے تو ہم کافی حد تک ان پر بھی ریلائی کر سکتے ہیں۔ ایک طرف جہاں بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی نے صورتحال پیچیدہ بنا دی ہے، تو وہیں دوسری طرف تیزی سے رونما ہوتی ہوئی موسمیاتی تبدیلیوں نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے جانے کی اہمیت کو پوری طرح سے اجاگر کر دیا ہے۔ ہمارا جو پی ایم ڈی ہے، اس کے بعد اب ایک ریسنٹلی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اپنی استعداد کار بہت زیادہ بہتر کر لی، اور پی ایم ڈی کا بھی ابھی آپ دیکھیں کہ نئے ڈاپلر ریڈارز آئے ہیں جو کافی جگہوں پہ انسٹال ہو گئے۔ ہمارا لاہور، ملتان، یہ اس وقت یہ اپنے مراحل میں لگنے کے، ان چیزوں سے اب ویدر پروجیکشنز زیادہ پلازیبل اور اسپیسیفک ہو گئی ہیں۔ کرائن بتاتے ہیں کہ ان تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور ایسے ہی دیگر چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومت اپنی سی کوششیں تو کر رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ کوششیں اس سطح پر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جن کے یہ چیلنجز متقاضی ہیں۔
اور ہمارا یہ رویہ ان چیلنجز کو مزید گمبھیر بنانے کا باعث بن رہا ہے۔ کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ مہنگائی مافیا نے روزمرہ اشیاء مہنگی کر کے شہریوں کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ مارکیٹ میں برائڈر گوشت کے دام عدم استحکام کا شکار۔ مرغی کا گوشت 5 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 595 روپے ہو گئی ہے۔ فارمی انڈے 1 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 259 روپے مقرر کی گئی ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں مہنگائی مافیا نے روزمرہ اشیاء مہنگی کر کے شہریوں کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ مارکیٹ میں برائڈر گوشت کے دام عدم استحکام کا شکار ہونے لگے ہیں۔ مرغی کا گوشت 5 روپے مہنگا، جبکہ فی کلو قیمت 595 روپے ہو گئی ہے۔ فارمی انڈے 1 روپے مہنگے اور فی درجن قیمت 259 روپے مقرر کی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں مہنگائی مافیا نے روزمرہ اشیاء مہنگی کر کے شہریوں کا جینا مشکل کر دیا ہے اور مارکیٹ میں برائڈر گوشت کے دام عدم استحکام کا شکار ہو رہے ہیں۔ عوام کے لیے ادویات اور تمام سہولتیں فری ہونی چاہیے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اس متعلق کہنا ہے کہ فنڈز ملنے کے باوجود ہسپتالوں میں ادویات باہر سے منگوانا تکلیف دہ ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ سرگودا میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ سرکاری ہسپتالوں میں مانیٹرنگ کے لیے سی ایم ہیلتھ ویجیلنس اسکواڈ قائم۔ مریم نواز کی سرکاری ہسپتالوں کی مانیٹرنگ رپورٹ پر 24 گھنٹے میں ایکشن کی ہدایت۔ 3 سی ایم ہیلتھ ویجیلنس اسکواڈ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر جلد کام شروع کر دیں گے۔ اسکواڈ میں ڈاکٹر، فارماسسٹ، بایو میڈیکل انجینئر، بجٹ اکاؤنٹ آفیسر، ڈیٹا ایکسپرٹ شامل۔ دیگر امور کی چیکنگ ہوگی۔ محکمہ ہیلتھ کے زیر اہتمام خصوصی ڈائریکٹوریٹ آف مانیٹرنگ قائم کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ ضلع، تحصیل ہسپتالوں اور مراکز صحت کے لیے الگ الگ یونٹ قائم ہوں گے۔ ڈائریکٹوریٹ آف مانیٹرنگ میں سرویلنس روم 24 گھنٹے کام کرے گا۔ پنجاب کے اسپتالوں میں گیسٹرو اناٹولوجی سروسز شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ سروسز ہسپتال میں گیسٹرو اناٹولوجی سینٹر بنایا جائے گا۔ ہسپتالوں کے ایمرجنسی وارڈز کی اپ گریڈیشن اور ٹراما سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال سرگودا میں خصوصی ٹراما سینٹر بنایا جائے گا۔ گجرانوالہ کے ٹیچنگ ہسپتال میں کارڈیالوجی وارڈ بھی قائم ہوگا۔ ملتان کے کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ میں 4 آپریشن تھیٹرز جدید آلات کے ساتھ فنکشنل ہوں گے۔ بی ایس این ڈگری حاصل کرنے والی نرسز کو سرکاری ہسپتالوں میں انٹرنشپ ملے گی۔ وزیر اعلیٰ نے ہسپتالوں میں وینٹیلیٹرز کی دستیابی پر مفصل رپورٹ طلب کر لی۔ سیکریٹری ہیلتھ کو خود سی ای او اور ایم ایس کے دوبارہ انٹرویو کے لیے تعیناتی کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں زیادہ تر عام آدمی علاج کے لیے آتا ہے۔ عام آدمی کے لیے ادویات اور تمام سہولتیں فری ہونی چاہیے۔ ادویات باہر سے منگوانا تکلیف دہ امر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پیرا جیسے شاندار ادارے کے قیام سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ پنجاب کے ہر فرد کی فلاح ترجیح ہے اور یہی سوچ ہر فیصلے کی بنیاد ہے۔ عوام کی بنیادی سہولیات تک رسائی میرا نصب العین ہے۔ حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی ملاقات، صوبے کی مجموعی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے مانسون کے دوران پنجاب حکومت کے مؤثر اقدامات کو سراہا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے مہنگائی، تجاوزات اور قبضہ مافیا کے سدباب کے لیے پیرا کے قیام پر خراج تحسین پیش کیا۔ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پیرا جیسے شاندار ادارے کے قیام سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ پنجاب کے ہر فرد کی فلاح ترجیح ہے اور یہی سوچ ہر فیصلے کی بنیاد ہے۔ عوام کی بنیادی سہولیات تک رسائی میرا نصب العین ہے۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سیاست سے بالاتر ہو کر عوام کی خدمت کر رہی ہیں۔ ہر طبقہ مطمئن نظر آتا ہے۔ پہلی بار ترقیاتی منصوبوں کا مرکز صرف لاہور یا بڑے شہر نہیں بلکہ پنجاب کا ہر پسماندہ علاقہ ہے۔ علی امین گنڈاپور بار بار لاہور آئیں لیکن پنجاب کی امن و امان پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی 90 کی تحریک ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی میڈیا سے گفتگو، مزید کہا پورا خاندان سیلاب میں بہہ گیا لیکن کے پی حکومت کچھ نہ کر سکے۔ وزیر اعلیٰ کے پی پہلے اپنے صوبے پر توجہ دیں۔ علی امین گنڈاپور اپنے صوبے میں امن و امان کی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کے پی میں چیف منسٹر صاحب پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دہشت گردی کے حوالے سے اور دوسری جو حکومتی کمزوریاں ہیں، لیکن آپ کے سامنے پورا خاندان پنجاب کا وہاں سیلاب میں بہہ گیا اور ایمانداری کی بات ہے، کوئی میں تنقید یا وہ نہیں کر رہا، لیکن وہاں پہ جو ان کا لواحقین میں سے 2-3 لوگ بچے تھے جو اس دریا میں اندر نہیں تھے، باہر ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ 1122 کی جو گاڑی آئی ہے، خدا گواہ ہے، صرف ان کے پاس رسی تھی، باقی اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی
जिस पे हम लोगों को बचा सकते हैं। तो KP चीफ मिनिस्टर साहब पे भी और पूरी गवर्नमेंट पे भी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले इन चीज़ों को देखें। बेचारे अवाम जो है वो पहले ही जो है बड़ी मुश्किल सूरत हाल में है, और इदारों की अगर सूरत हाल ये होगी तो फिर हम किस तरफ जा रहे हैं। प्रोफेसर साजिद मीर के वफात से खाली सेनेट सीट पर सिमी इलेक्शन की तैयारियां 21 जुलाई को वोटिंग के लिए पंजाब असम्बली ऐवान इलेक्शन कमीशन के हवाले करने का नोटिफिकेशन जारी। अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान को भी वोट का हक हासिल होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेट की नशिस्त पर अब वक्त हुआ है ब्रेक का, उससे पहले शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़। बढ़ती महंगाई के बाद शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे हैं। मार्केट में भिंडी 300, अरबी 200, शिमला मिर्च 160 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। फलों में सेब 650, साड़ू 380, आम सिंदड़ी 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं बढ़ती महंगाई के बायस शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे हैं। मार्केट में भिंडी 300, अरबी 200, शिमला मिर्च 160 रुपये फ़ी किलो में बेचे जा रहे हैं, जबकि फलों में सेब 650, साड़ू 380 और आम सिंदड़ी 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। आपको बता रहे हैं बढ़ती महंगाई के बाद शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं और मार्केट में भिंडी 300, अरबी 200, शिमला मिर्च 160 रुपये फ़ी किलो में बेचे जा रहे हैं। तो वहीं फलों की बात की जाए तो फलों में सेब 650, साड़ू 380, आम सिंदड़ी 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं महंगाई के बायस शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे हैं और मार्केट में भिंडी 300, अरबी 200, शिमला मिर्च 160 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब हैं। और शुगर मिल्स मालिकान और हुकूमत के दरमियान चीनी की कीमत तय पा गई है। शुगर मिल्स से चीनी 165 रुपये फ़ी किलो तक फ्राहम की जाएगी, जिसके बाद परचून निर्ख का नया नोटिफिकेशन जारी होगा। दूसरी जानिब मार्केट में चीनी तहाल 190 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। साहिदा चीनी के निर्ख का तनाज़ा हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान में नई कीमत पर इत्तेफाक हो गया, लेकिन मार्केट में चीनी की ताहाल पुराने निर्ख पर फरोख्त जारी। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान ने एक्स मिल्स रेट 165 रुपये फ़ी किलो करने पर इत्तेफाक किया, ताहम परचून मार्केट में चीनी 190 रुपये फ़ी किलो बेची जा रही है। चीनी का एक्स शुगर मिल्स रेट 175 से 177 रुपये फ़ी किलो, थोक मार्केट में चीनी 180 से 181 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। आवाम कहते हैं चीनी माफिया ने जो मुनाफा कमाना था कमा चुके, कीमत में मामूली कमी से आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा। चीनी बहुत ज़्यादा महंगी पाए ना, गरीब की पहुँच तो बाहर 190 रुपये दे रहे हैं, कम से कम 150 होनी चाहिए। वो मतलब चाहिए कि सस्ती करनी 50 रुपये पाप जो बिकती है। मुनाफा खो तो मुनाफा कमाएंगे, ये माफिया एक, ये बाज नहीं आ सकते। ये इन्होंने जो करना है वो करना ही करना है इनका। तो इनके लिए तो बहुत एक कमेटी तशरीह देते हैं तो वो फिर थोड़ा बहुत कंट्रोल करते हैं। 150 रुपये चीनी होवे तो फिर गरीब आदमी का वक्त पास होता है। हुकूमत नूं पैगाम है भी खास करके गरीबां दा ध्यान करना। परचून रेट का अभी नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। मार्केट में चीनी का निर्ख 170 से 172 रुपए फ़ी किलो तक होने का इम्कान है। शुगर मिल्स मालिकान गुज़िश्ता चंद माह से मनमाने निर्ख पर चीनी फरोख्त कर रहे हैं, ताहम चंद रोज में चीनी के निर्ख में कमी का इम्कान है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। महकमे दाखिला पंजाब में कबीना कमेटी इब्राहिम नौमान के 33वां इजलास सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन कबीना कमेटी इब्राहिम नौमान ख्वाजा सलमान रफीक ने इजलास की सदारत की। तफसीलात के मुताबिक इजलास में सूबाई वज़रा मलिक सुहेब अहमद बर्द और चौधरी शाफी हुसैन ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इजलास के दौरान सुबह भर की सिक्योरिटी की ताज़ा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस हवाले से ब्रीफिंग दी। कबीना कमेटी ने अटक और डीजी खान में रेंजर्स की एक विंग की तैनाती की मंजूरी दे दी। मियांवाली में रेंजर्स की तैनाती में 3 माह की तौसी दे दी गई है। इजलास के दौरान कचरे के इलाके में पुलिस को वसाइल की फ्राहमी बारे तजावीज़ सिरे गौर आई। कचरे के इलाके में ऑपरेशन के लिए नई ट्रैक APCs की मंजूरी दे दी गई है। कबीना कमेटी के इजलास में कचरे के इलाके में ऑपरेशंस के लिए 1 अरब रुपए के फंड से ज़रूरी और जदीद आलात की खरीदारी की मंजूरी भी दे दी गई है।
محکمہ صحت کا غفلت برتنے پر سخت ایکشن. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور کی ڈیپٹی ڈرگز کنٹرولر ناتیہ قمر، جونیئر ٹیکسینیشن فارمیسی غلام علی اور کمپیوٹر آپریٹر خرم آفتاب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. تفصیلات کے مطابق ڈائریکٹر مانیٹرنگ محکمہ ہیلتھ کیئر عتیق الرحمان کے PIC کے دورے میں ملازمین کی غفلت منظر عام پر آئی تھی. غفلت برتنے پر ڈیپٹی ڈرگز کنٹرولر ناتیہ قمر کو محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میں رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. کمپیوٹر آپریٹر خرم آفتاب کا تبادلہ پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی وزیر آباد کر دیا گیا ہے. جونیئر ٹیکسینیشن فارمیسی غلام علی کا تبادلہ پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بہاولپور میں کیا گیا ہے. پنجاب پولیس کے لیے رواں مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں 10 ارب 4 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں اور 3 ارب روپے کی لاگت سے CCD کا ہیڈ کوارٹر بنے گا. ترقیاتی بجٹ سے تھانوں، دفاتر اور رہائش گاہوں کی بھی تعمیر کی جائے گی. مدثر حسین کی رپورٹ دیکھیے. پنجاب پولیس کے لیے رواں مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں 10 ارب 4 کروڑ روپے مختص 3 ارب روپے کی لاگت سے CCD کا ہیڈ کوارٹرز بنے گا. CCD ہیڈ کوارٹرز بنانے کے لیے قربان لائنز میں پرانے دفتر کی مسماری شروع کر دی گئی. ترقیاتی بجٹ سے تھانے، دفاتر اور رہائش گاہیں بھی تعمیر کی جائیں گی. لاہور سمیت پنجاب بھر میں 146 نئی اسکیموں کے لیے فنڈز رکھے گئے ہیں. پولیس حکام کے مطابق 63 جاری اسکیموں کی تکمیل کے لیے بھی فنڈز استعمال کیے جائیں گے. بجٹ میں 50 تھانوں، SP انویسٹیگیشن اور DSPs کے دفاتر کی تعمیر بھی شامل. رہائشی سکیم اور پولیس افسران کی رہائش گاہوں کی تعمیر کا فیز 2 بھی بجٹ کا حصہ ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال میں ترقیاتی سکیموں کے لیے بجٹ 12.5 ارب روپے تک جانے کا امکان ہے. مدثر حسین، لاہور نیوز. وزیر محنت فیصل ایوب کھوکھر اور وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا کہنا ہے کہ سترہ پنجاب ورکرز کا ڈیٹا سوشل سیکیورٹی کو فراہم کیا جائے. راشن کارڈ کے لیے لاہیامہ سوشل سیکیورٹی کا عملہ بنائے گا. محنت کشوں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مشن ہے. محنت فیصل ایوب کھوکھر اور وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس ہوا. سترہ پنجاب ورکرز کو مریم نواز راشن کارڈ جاری کرنے میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. سیکریٹری لیبر نعیم غوث اور کمشنر سوشل سیکیورٹی محمد علی نے بریفنگ دی. وزیر محنت نے کہا کہ ورکرز کو مریم نواز راشن کارڈ کی دیگر مراد بھی ملیں گی. وزیر بلدیات کا اس موقع پر کہنا تھا سترہ پنجاب ورکرز کو کارڈ دینے پر وزیر اعلیٰ کے شکر گزار ہیں. شہریوں کو خوبصورت اور صاف اور کشادہ راستے فراہم کرنے کا مشن فائلز میں دب کر رہ گیا ہے. ٹیپا کی خیر کالونی سائن بورڈ کے خلاف مہم ٹھنڈی پڑ گئی ہے. شہر کی سڑکوں پر ایک بار پھر سائن بورڈز کی بھرمار دکھائی دینے لگی ہے. زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے. شہر کو غیر قانونی سائن بورڈ سے پاک کرنے کا مشن مکمل نہ ہو سکا. ٹیپا کی غیر قانونی سائن بورڈز کے خلاف مہم ٹھنڈی پڑ گئی. مہم کے دوران مختلف شاہراہوں سے 1500 سے زائد غیر قانونی بورڈز ہٹائے گئے. شہر کے حسن کو بحال کرنے کی یہ مہم اب سست روی کا شکار ہے. ٹیپا کے انفورسمنٹ شعبے نے کئی ماہ سے کوئی کارروائی نہیں کی. اداروں کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مافیا پھر متحرک ہو گیا. شہر کی گلیوں، چوراہوں اور مرکزی شاہراہوں پر غیر قانونی سائن بورڈز کی بھرمار ہے. غیر قانونی سائن بورڈز کے باعث پیڈسٹرین زون اور شہر کی خوبصورتی متاثر ہو رہی ہے. پیڈسٹرین زون کو کشادہ بنانے کا پلان بھی ادارے کی ترجیحات سے نکل چکا ہے. شہر کے حسن کو بچانے کے لیے کیے گئے وعدے اب محض کاغذوں تک محدود دکھائی دیتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز. لاہور میٹرو بس سسٹم کے کماہا اسٹیشن پر ایکسیلیٹر نمبر 1 طویل عرصے سے خیر فعال ہے. LDA اور ٹیپا نے بحالی کا وعدہ کیا لیکن منصوبہ مکمل ہونے کے باوجود ایکسیلیٹر ٹھیک نہ ہو سکا. شہریوں کی شکایت اور ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی مشکلات نے اس سے ایک بڑا انتظامی مسئلہ بنا دیا ہے. لاہور میٹرو بس سسٹم کے کماہا اسٹیشن پر نصب ایکسیلیٹر نمبر 1 کی خرابی کا معاملہ کئی برس سے حل طلب ہے. مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ 2014 اور 15 میں چونگی امر صدو فلائی اوور اور فیروز پور روڈ پر دیگر ترقیاتی کاموں کے دوران اسٹیشن کے ایکسیلیٹرز کو عارضی طور پر ہٹایا گیا تھا. اس وقت LDA اور ٹیپا کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ منصوبہ مکمل ہونے کے بعد ایکسیلیٹرز کو اصل حالت میں بحال کر دیا جائے گا. فلائی اوور کا منصوبہ تو مکمل ہو گیا لیکن ایکسیلیٹر نمبر 1 پر پرزوں کی خرابی کے باعث آج تک آپریشن نہ ہو سکا.
19 जुलाई को शटर डाउन और 26 जुलाई को मुल्क गिर एहतजाज होगा। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट कहते हैं FBR के कारोबार दुश्मन कवानीन किसी सूरत कबूल नहीं। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ताजरों ने एहतजाज भी किया। जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर प्रेस क्लब में सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट की दीगर अहदेदारों की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। FBR की 37AA और 21S कवानीन को तनकीद का निशाना बनाया गया। मुजाहिद मकसूद बट कहते हैं जो ताजर फाइलर बना वो परेशान ही हो रहा है। नॉन फाइलर से कोई पूछगछ नहीं, जब भी पूछा जाएगा फाइलर और टैक्स दहिंदगान से ही पूछा जाएगा। रात के अंधेरे में कारोबार सर बेमोहर किए जा रहे हैं। हमारे पास शटर पावर है जिसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। 19 जुलाई को हड़ताल की कॉल देते हैं। तमाम मार्केट्स बंद होंगी। ये जो 37AA और 21S और इसी तरह के दीगर काले कानून जो लागू किए गए हैं, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। हमारे पास एक ताकत है कि शटर पावर, हम उसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा हम 19 जुलाई बरोज़ हफ्ता हड़ताल की कॉल देते हैं। मरकजी सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान अजमल बलोच ने कहा मुल्क में 70% खरीदो फरोख्त मुतासर हो रही है। किसने कहा ताजर सिर्फ 65 अरब रुपए टैक्स देते हैं। ताजर जो तनख्वाह देते हैं उसी में से तनख्वाहदार तबके का 450 अरब रुपए का टैक्स जमा होता है। FBR के कवानीन को मुस्तरद करते हैं। 26 जुलाई को मुल्क भर में एहतजाज होगा। मुल्क में 70% खरीदो फरोख्त में कमी हो चुकी है। दुकानदार परेशान है, सनतकार परेशान है, ज़मींदार परेशान है। लिहाजा ताजर बरादरी इस वक्त मुत्तहिद है। हम किसी सूरत भी FBR के इन तमाम काले कवानीन को मुस्तरद करते हैं। बरोज़ हफ्ता 26 जुलाई को पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। हर जिला और हर तहसील में एहतजाज होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ताजर अहदेदारों ने प्रेस क्लब के बाहर बैनर्स उठाकर FBR की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज भी किया। शादबाग के इलाका तारिक शहीद रोड मसाइल की आमाज का बन चुका है। सड़क से मुल्हिका गंदा नाला कूड़ा करकट से उठ गया है, जबकि हर तरफ ताफुन बहने लगा है। बारिशों से नाले की दीवार जगह जगह से टूट गई है और दीवार गिरने से सड़क की हालत भी खस्ता हो चुकी है। ज़ैन अली की रिपोर्ट देखिए। शादबाग का इलाका तारिक शहीद रोड मसाइल में घिर गया। मकीनों का जीना अजाब। तारिक शहीद रोड पर बारिशों से गंदे नाले की दीवारें मुख्तलिफ मकामात पर टूट गईं। दीवारें टूटने से सड़क भी खस्ता हाली का शिकार, कई जगहों पर गड्ढे पड़ने लगे। नाले में कूड़े क्रिकेट की भरमार, किनारे लगे दरख्त और बिजली के खंभे भी नाले में गिरने को तैयार। अवामी नुमाइंदों और इंतजामिया की मसाइल से चचम पोशी पर इलाका मकीनों को परेशानी का सामना। इलाका मकीनों का कहना है कि गंदे नाले की दीवार पहले भी कई मरतबा गिर चुकी है। इंतजामिया को कई बार शिकायत कर चुके मगर मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकाला गया। इसी मरतबा गिर चुकी है, बनाते हैं। ये जो दीवार अब गिरी है, ये चंद दिन, अब 3-4 माह पहले उन्होंने तमीर की है, वो भी साथ गिर गई है। सफाई का ये आलम है, 1 महीना हो गया इसमें सफाई कुछ नहीं हुई अभी तक। बिल्कुल मुकम्मल ऊपर से बंद होना चाहिए, ये सफाई होनी चाहिए, बंद होना चाहिए। हमारा ये मुतालबा है। ये देखें गली मोहल्ले का क्या हाल क्या है, आपने खुद ही देखा ये कितना गंद है, कोई आता ही नहीं है, देखता ही नहीं कुछ भी। इलाका मकीनों का कहना था कि इंतजामिया इस दीवार की तमीर को मुस्तहकम बुनियादों पर तमीर कराए और मियारी मटीरियल का इस्तेमाल यकीनी बनाए ताकि लोग बेखबरी में गंदे नाले में गिरने से महफूज रह सकें। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। रवां साल के प्रॉपर्टी सर्विस चार्जेस जारी और रिकॉर्ड की कॉपी हासिल करने के फीस 3500 रुपये मुकर्रर, जबकि HSMS सिस्टम के जरिए कॉपी 800 रुपये भी हासिल की जा सकेगी। और पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने सर्विस चार्जेस का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तस्दीक शुदा मलकियत दस्तावेज़ात के हसूल के लिए फ़ीस 1300 रुपये, जबकि फ़र्द रजिस्ट्री की तस्दीक के लिए फ़ीस 900 रुपये होगी। एक्सप्रेस सर्विस के तहत फ़र्द हासिल करने के लिए 9700 रुपये अदा करने होंगे और ई रजिस्ट्रेशन के तहत कमीशन की अपॉइंटमेंट के लिए फ़ीस 6100 रुपये होगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की फ़ीस 2500 रुपये मुकर्रर है और बोर्डिंग चार्जेस 5000 रुपये होंगे। हाउसिंग सोसाइटीज़ मैनेजमेंट सिस्टम में लेन देन के चार्जेस 3000 रुपये मुकर्रर, जबकि ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल के तहत की जाने वाली खरीदो फरोख्त की फ़ीस कम अज़ कम 3300 रुपये मुकर्रर की गई है।
सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है और 4 स्पेल में सबसे ज़्यादा बारिश वाला पानी तालाब में 171 मिलीमीटर बारिश हुई है और लक्ष्मी चौक 133, अपर मॉल 162, मुगलपुरा में 135 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ताजपुरा 167, फरुखाबाद 157, गुलशन रावी 122, इकबाल टोन 169 और समनाबाद में 149.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। शहर में अब तक औसतन 124.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो आपको बता रहे हैं सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है और 4 स्पेल में सबसे ज़्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 171 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। लक्ष्मी चौक 133, अपर मॉल 162, मुगलपुरा में 135 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ताजपुरा 167, फरुखाबाद 157, गुलशन रावी 122, इकबाल टोन 169 और समनाबाद में 149.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। शहर में अब तक औसतन 124.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। शहर लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों से मुख्तलिफ मुकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और अब तक बारिश की सूरत हाल पर नज़र दौड़ाई जाए तो इस वक्त बारिश के 4 स्पेल लाहौर में बरस चुके हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से आज के दिन में भी मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। इस दौरान अदाद-ओ-शुमार पर नज़र दौड़ाई जाए तो लाहौर में मानसून की बारिश का आगाज गुज़िश्ता रोज सुबह 5:15 पर हुआ और अभी तक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इस दौरान गुज़िश्ता रोज 5:15 सुबह शुरू होने वाली जो बारिश है वो 6:37 तक जारी रही। ये पहला स्पेल था। दूसरा स्पेल दोपहर 3:23 पर शुरू हुआ और 5:55 तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहा। तीसरा स्पेल रात 9:10 पर बरसना शुरू हुआ और सुबह 3 बजे तक बारिश का सिलसिला जारी रहा और आज भी लाहौर को बादलों ने अपने निरगे में लिए रखा है और चौथा स्पेल बरस रहा है जिसका आगाज सुबह 6:15 पर हुआ और अभी भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इस दौरान अदाद-ओ-शुमार पर नजर दौड़ाई जाए तो बारिश के 4 स्पेल में सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब जो कि अंदरून शहर का इलाका है वहां पर 171 मिलीमीटर रिकॉर्ड की जा चुकी है। इसके अलावा जेल रोड पर 75.9, एयरपोर्ट पर 75.8 और गुलबर्ग में 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर का निशेबी इलाका लक्ष्मी चौक वहां पर 133, अपर माल में 162 और मुगलपुरा में 135 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा में 167, निश्तर टाउन में 102, चौकना खुदा में 120, पानी वाला तालाब में 171 जबकि फरखाबाद के इलाकों में 157 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुलशन रावी में 122, इलामा इकबाल टाउन में 169, समनाबाद में 149.5, जोहर टाउन में 79 और कुर्तबा चौक में 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस तरह शहर लाहौर में औसतन 124.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है और महकमा मौसमियात की जानिब से आज के रोज में ही मजीद बारिशों की पेशगोई भी की गई है। मजीद बारिशों की भी पेशगोई की गई है। ज़ैनुल आबदीन अपडेट करे थे। ज़ैन साथ ही मौजूद रहिएगा। डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद और एमडी गुफरान अहमद का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लिबर्टी चौक, गार्डन टाउन, कसाफी स्टेडियम, गुलबाग में निकासी आब ऑपरेशन का जायजा लिया गया है। शाह जमाल और वाइस रोड जबकि जीपी चौक, डाबा रोड और रेलवे स्टेशन के इलाके क्लियर कर दिए गए हैं। वहीं गार्डन टाउन, वाहदत रोड, अल्लाह चौक, करतुबा चौक, लिटन रोड, लक्ष्मी चौक, भारती गेट के इलाके भी क्लियर कर दिए गए हैं। वासा अफसरान की अमले को जल्द अज जल्द तमाम शाहराहों और शेबी इलाकों को क्लियर करने की हिदायत है। ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ ही मौजूद हैं। बताइए ज़ैन। ये इस वक्त वासा की तरफ से गुज़िश्ता 24 घंटों से होने वाली बारिश के बाद निकासी याब का जो पोस्ट रेन ऑपरेशन है वो जारी है। इस दौरान डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद और एमडी वासा गुफरान अहमद की तरफ से शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे भी किए जा रहे हैं और निकासी याब के लिए मुख्तलिफ इलाकों को क्लियर भी किया जा रहा है। इस वक्त
واسا کے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ بارش جو ہے یہ رات کے اوقات میں بارش کا تیز اسپیل شروع ہوا، جس وقت جو ڈرینیج کی لائنیں ہیں وہ زیادہ تر خالی ہوتی ہیں، تو اس لیے لاہور سے بارشی پانی کا جو انخلاء ہے وہ جلد ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کئی ایسے نشیبی علاقے موجود ہیں جہاں پر بارشی پانی ابھی بھی موجود ہے۔ تاہم ڈی جی واسا پنجاب طیب فرید اور ایم ڈی واسا غفران احمد کی طرف سے شہر بھر میں جو دورے کیے گئے اس میں لبرٹی چوک، کلمہ چوک، گارڈن ٹاؤن، قذافی اسٹیڈیم، مین بولیوارڈ، گلبرگ اور دیگر علاقے شامل ہیں، جہاں دونوں افسران کی طرف سے نکاسی یاب آپریشن کا جائزہ لیا گیا۔ اس دوران اب واسا کی طرف سے یہ رپورٹ دی جا رہی ہے کہ بارش کے دوران شاہ جمال، وارث روڈ، جی پی او چوک، نابا روڈ، ریلوے اسٹیشن، علی بلاک، گارڈن ٹاؤن، بھاٹی گیٹ، واسط روڈ، وارث کالونی، ٹکا چوک، جوہر ٹاؤن، اللہ چوک، جوہر ٹاؤن کو بارشی پانی سے کلیئر کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بارش ختم ہوتے ہی ایک موریا پل، قرطبہ چوک، لٹن روڈ، لکشمی چوک، کریم پارک، رسول پارک کو بھی بارشی پانی سے کلیئر کر دیا ہے۔ زین العابدین یہ بھی بتائے گا پانی کی نکاسی آپ کے لیے کوئی ہیلپ لائن متعارف کروائی گئی ہے واسطہ کی طرف سے جس پر شہری رابطہ کر سکے؟ بارشی پانی کے نکاس کے لیے اس وقت پنجاب حکومت کی طرف سے ہیلپ لائن دی گئی ہے، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ایمرجنسی نمبر اور واسا کا 1334 جو ہیلپ لائن نمبر ہے وہ متعارف کروایا گیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ واسا کی طرف سے پرائرٹیز اس طرح بنائی جاتی ہیں کہ لاہور کے جن 22 علاقوں کو نشیبی علاقے ڈکلیئر کیا گیا ہے بارش کے دوران سب سے پہلے ان علاقوں کو بارشی پانی سے کلیئر کیا جاتا ہے، کیونکہ ان نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کے خدشات ہوتے ہیں۔ دوسرے مرحلے پر لاہور کی مرکزی شاہراہوں کی باری آتی ہے، جس میں جو تقریباً 350 کلومیٹر کا انفراسٹرکچر ہے، طویل انفراسٹرکچر ہے مرکزی شاہراہوں کا، اس کو بارشی پانی سے کلیئر کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سیکنڈری اور پھر اس کے بعد ٹرشری جو روڈز ہیں ان کو کلیئر کرنے کے بعد گلی محلوں میں جو بارشی پانی جمع ہوتا ہے اس کی کلیئرنس کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں۔ پنجاب حکومت کی طرف سے، واسا کی طرف سے ہیلپ لائن تو متعارف کروائی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان نشیبی علاقوں سے بارشی پانی کے نکاس کے لیے مختلف جو واٹر ٹینکس ہیں وہ بھی بنا دیے گئے ہیں اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ بارش کے دوران گو کے سڑکوں پر اور نشیبی علاقوں میں بارشی پانی جمع ہوتا ہے، لیکن گزشتہ برس کی نسبت دیکھا جائے تو اس برس بارشی پانی کے نکاس میں جو دورانیہ ہے اس میں خاصی حد تک بہتری نظر آ رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کا۔